إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ سورہ طارق کی تفسیر شروع ہوگی. اس سب سے پہلے تو اس کا ربط، اس سے پہلے دیکھیے ہم لوگوں نے سورہ بروج پڑھی تھی، اور ویسے اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو دونوں کی شروعات جو ہے وہ کیا ہے، اس کی تھی والسماء ذات البروج، اور یہ کیا ہے والسماء والطارق. تو اگر لفظی طور پہ دیکھیں تو دونوں میں ربط تو بہت ظاہری طور پہ واضح ہے نا. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بروج جو ختم ہوئی تھی وہ کیا کس طرح سے ہوئی تھی سورہ بروج ختم، وہ اس کی جو آخر کی آیت اگر یاد ہو تو کیا تھا، واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. کہ وہاں پہ جو ختم ہوئی تھی سورہ بروج، وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی، وہاں پہ بات ہو رہی تھی لوح محفوظ کی، جو کہاں پہ ہے، آسمانوں میں ہے. اور یہ سورہ جو ہے یہ کس سے شروع ہوئی ہے، وہی آسمان سے، یعنی والسماء سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بروج کے آخر میں ابھی ہم لوگوں نے یہ پڑھا نا واللہ من ورائہم محیط، یہ سورہ بروج کے اختتام کی یہ جو آیات ہیں وہ ہیں، یعنی کہ ٹورڈز دا اینڈ سورہ بروج میں یہ آیت آئی تھی. اور اسی طرح سے سورہ طارق کی شروع کی 3 آیات جو قسم ہے، اس کے بعد جو ایک آیت آئی ہے وہ کیا آئی ہے، وہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. یعنی جو آیت نمبر 4 ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو وہ بھی کچھ اسی طرح کا مفہوم بتا رہی ہے یہ آیت بھی، جو کہ سورہ بروج کی جو تھرڈ لاسٹ آیت جو تھی واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورہ طارق کی جو آیت نمبر 4 ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اگر ویسے دیکھیں تو الفاظ کے اعتبار سے دونوں میں جو ایک شروعات ہے وہ تو دونوں کی ایک ہی طرح کی ہے. پھر اگر ایک بات ویسے شروع میں ہی دیکھ لیں، اور وہ کیا ہے کہ شروع اس سورہ کا بھی قسم سے ہوا ہے. جیسے والسماء ذات البروج تھا، ویسے ہی یہاں پہ والسماء والطارق ہے. تو شروع میں قسم آئی ہے جیسے پچھلی صورت میں آئی تھی، اور اس کے بعد پھر جواب القسم آئی ہے. تو یہ کہ یہ تو اس کی بیسیکلی ربط اور مناسبت جو تھی اس سے پہلے کی جو صورت ہے اس سے. اب یہ کہ والسماء جو پہلی آیت میں جو پہلا لفظ جو آیا ہے، اچھا واو جو ہے یہ تو قسمیہ ہے، یہ تو ہم لوگ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں ہے نا سورہ بروج میں بھی. تو واو یہاں پہ جو ہے یہ قسمیہ ہے. اور اس کے بعد پھر آیا ہے سما. اب سما کیا ہے، سما یہ اکثر یہ ہم لوگ ویسے بھی دیکھا ہے اور سننے میں بھی جو آیا ہے وہ کیا ہے کہ سماوات جو ہے وہ جمع ہے اور سما جو ہے وہ یہ کہ سنگولر ہے اس کا. لیکن سم ون یعنی سما جو سنگولر ہے ایکچولی وہ کیا ہے، سم ون ہے. ٹھیک ہے. اور سم ون جو ہوتا ہے یعنی یا سمو، یہ جو ورڈ ہے سین میم اور واو بیسیکلی، تو یہ جو لفظ آتا ہے یہ اس معنی میں آتا ہے کہ اوپر جو بھی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم سے اوپر جو ہے. اب وہ جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے اوپر ہے وہ اس سما میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سماوات اگر دیکھیں تو وہ جمع ہے، لیکن اکثر یہ جو آتا ہے قرآن شریف میں بھی تو 7 سماوات، تو سماوات اکثر جو استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں وہ کس معنی میں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو سمجھ لیجئے کہ 7 آسمان ہے نا، تو اس کے لیے یہ سماوات استعمال ہوا ہے. جبکہ سما جو ہے نا وہ کیا ہے، سما بھی معنی کے اعتبار سے یہ اور وسیع ہے، یعنی کہ یہ ہر چیز گھیرے ہوئے ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر ہے.
تو سماوات بھی اسی سما کا ایک حصہ ہوں گے، لیکن سما میں اس سے اور زیادہ چیزیں آئیں گی. جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے عرش کی جب بات ہوئی ہے تو وہ کیا ہے، یہ کہ سما پہ ہے. ٹھیک ہے، سماوات پہ اللہ تعالیٰ نہیں ذکر کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات ہوتی ہے تو وہ سما کی بات ہوتی ہے. یعنی کہ سماوات تو یہ جو 7 آسمان ہے یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو سماوات جو ہے وہ ایک لمیٹڈ چیز ہے، یعنی کہ ایک محدود چیز ہے، اور سما جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، یعنی کہ لامحدود ہے. ٹھیک ہے. والسماء، اس کے بعد پھر آیا ہے والطارق. ٹھیک ہے. اب سما جب کسی چیز کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جس چیز کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اسپیسیفک ہو جاتا ہے. جیسے کہ سورہ ملک میں آیا نا، سما الدنیا بزینت الکواکب. ٹھیک ہے. تو سما الدنیا، تو وہاں پہ جب مطلب ہوا تو وہ کیا ہوا کہ یہ جو پہلا آسمان، جو دنیاوی جو آسمان ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ کسی چیز کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ سما جو ہے پھر یہ لامحدود ہو جاتا ہے، یعنی بے حد اور انتہا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی پھر کوئی انتہا اور کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہے والسما، اور اس کے بعد آتا ہے طارق. ٹھیک. اب طارق جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے. طارق، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن شریف میں صرف 2 بار آیا ہے، اور دونوں بار اسی صورت میں آیا ہے، والسماء والطارق. اس کے بعد کیا ہے، وما ادراک ما الطارق. تو طارق جو لفظ ہے یہ قرآن شریف میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور دونوں بار اسی صورت میں آیا ہے. اب اس کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں حروف اصلی، وہ کیا ہے، طا، را اور قاف. ٹھیک ہے. اور حروف اصلی کے بارے میں تو ہم لوگ پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک بات ہو چکی ہے، جب ہم لوگ تھوڑا سا بھی جب حروف اصلی یا جو اصلی جو مادہ ہے لفظ کا، اس کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت بات ہوتی ہے فقہ اللغہ کی بھی. ٹھیک ہے. کہ جو بھی مادہ ہے لفظ کا، یعنی جو حروف اصلی جو ہیں، تو ان کو اگر غور سے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کس طرح سے جس کو کہا جاتا ہے ایوالو ہوا ہے، یعنی کہ اصل میں اس کا مطلب کیا تھا، اور وہ کرتے 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 اب وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی ہو چکی ہیں. یہاں پہ یہ تھوڑا سا پھر سے ضروری ہے، کیونکہ طارق اصل میں جو ہے نا وہ رات میں آنے والے کے لیے کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو اصل حروف اصلی ہیں اس کے میننگز کو دیکھ کے اور پھر جو یوزیج ہوتے ہوتے یعنی وہ میننگ جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے، یعنی کہ وہ ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی. ٹھیک ہے. ترجمے کے اعتبار سے یہ طارق سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات میں آنے والا، لیکن طارق اصل میں رات میں آنے والے کا کہیں سے بھی اس میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ویسے بھی سنیں گے نا تو یہ انٹرسٹنگ بھی اس لیے ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک لفظ اس کے اصل معنی کیا تھے اور وہ استعمال کرتے کرتے اب اس کے کیا معنی، یعنی عرف میں اس کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے نا. تو جب فقہ اللغہ میں بیسیکلی جو بھی مادہ ہے اس کے معنی کو جب گہرائی سے سوچتے ہیں یا دیکھا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی میں جو الگ الگ جس کو کہا جاتا ہے نا تعلق ہے وہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. جو روٹ ورڈز ہیں یعنی حروف اصلیہ کی جو مشابہت ہے، یعنی کہ جو سملیرٹی ہے، وہ ہم لوگوں کو بہت کچھ بتاتی ہے. تو بہرحال طارقہ جو ہے وہ کسی چیز کو کوٹنا یا پیٹنا، جیسے چاندی کا ورق ہوتا ہے، سونے کا ورق ہوتا ہے، وہ پیٹ کے اس کو برابر کیا جاتا ہے، ہموار کیا جاتا ہے نا. تو جیسے اگر انگلش میں بولیں تو وہی جب کسی چیز کو مستقل ہٹ کیا جاتا ہے تو اس کو طارقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا مطلب ہوا، تو
اسی ورڈ سے، اسی طرقہ سے طریق آتا ہے. طریق بھی قرآن شریف میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی اردو عام بول چال میں بھی اب تو خیر نہیں، لیکن یہ کہ جو تھوڑی سلیس اردو میں طریق استعمال ہوتا تھا. راستے کو کہا جاتا ہے. اب راستے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر راستہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی روڈ بن رہی ہے، جو بھی ہے وہ آج کل تو ہم لوگوں کو بہت کلیئرلی دکھائی بھی دیتا ہے کہ پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو پیٹ پیٹ کے اس راستے کو پہلے ہموار کیا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر اس پہ لیئرز بچھائی جاتی ہیں. پھر جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تو جو مٹی ہوتی ہے اسی کو ہی کوٹا یا پیٹا جاتا ہے بہت دنوں تک، یا بہت زیادہ اس کو کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس میں پتھر ڈلتا ہے، پھر بجری ڈلتی ہے، پھر جو بھی اور چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوٹ کوٹ کر اس کو برابر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ پھر اس طرح سے راستہ بنایا جاتا ہے. اب یہ تو آج کل کا طریقہ ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں یا جو بھی اور اب مشینریز آ گئی ہیں، تو پہلے وہ سب تو نہیں ہوتا تھا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ راستہ بنتا ہی کیسے تھا؟ جب لوگ اس پہ چلتے تھے. یعنی کہ ایک جگہ سے جب لوگ کئی جس کو کہتے ہیں کہ بہت دنوں تک مسلسل جب چلتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ راستہ بن ہی جاتا ہے نا. اور یہ اکثر ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بھائی ایک روڈ جا رہی ہے اور بیچ میں سے ایک شارٹ کٹ نکلا ہے. تو وہ کیسے نکلا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہاں سے پہلے ظاہر سی بات ہے پہلے کوئی گیا ہوگا پہلی بار جس نے کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے پیچھے لوگ کافی اس پہ چلے. تو کیا ہوا کہ ان کے مستقل چلنے کی وجہ سے، ہے نا، تو ان کے قدموں سے وہ راستہ کیا ہوا؟ ہموار ہو گیا. یعنی کہ ان کے قدم جب بار 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 لوگوں کے اس راستے پہ پڑے تو کیا ہو گیا کہ وہ ہموار ہو گیا. یعنی کہ وہ قدموں کے نیچے کوٹا گیا ہے، تب وہ راستہ بنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لفظ سے، یعنی طرقہ اصل میں کوٹنے اور پیٹنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن طریق جو ہے وہ اسی سے ہی بنا کہ کسی سمجھ لیجئے کہ قدموں سے وہ کوٹ کوٹ کے وہ راستہ جب ہموار ہوا ہے، جب چل چل کے قدموں سے کوٹ کوٹ کر وہ راستہ ہموار ہو گیا اور وہ پھر راستہ بن گیا. تو اس وجہ سے راستے کو پھر طریق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی سے کیا ایک اور لفظ آتا ہے طریقت. طریقت جو کہ قرآن شریف میں بھی ہوا ہے نا، طریقتکم المثلی، یعنی کہ تمہاری جو طریقت بیسیکلی کہا جاتا ہے کلچر کو، یعنی تہذیب جو ہوتا ہے، طریقہ ہے نا، جو رسم و رواج ہیں اس کو طریقت کہا جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ طریقت کیسے آیا؟ طریقت بھی اب جو راستے سے جو ایک چیز نکلی ہے نا، معنی جو نکلے ہیں، تو طریقت بھی اب سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی کہ لوگوں کا جو مانوی چلنا ہوتا ہے، ایک تو فزیکل چلنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس سے طریق یعنی راستہ بن گیا، اور طریقت یعنی کہ وہ چیز جو ہم بار 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 کرتے آئے ہیں، تو وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے رسم و رواج وہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کا جو مانوی چلنا ہے نا، جو رسمیں ہیں، کلچر، تہذیب، اس کو طریقت کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اب اگر ویسے دیکھیں تو طرقہ اصل میں بائی روٹ اس کا مطلب بالکل مختلف ہے، لیکن اب اگر اس کو ہم دیکھیں کہ کس معنی میں وہ استعمال کیا جانے لگا ہے تو وہ بالکل مختلف ہو گیا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے، آ جائیے واپس طرقہ پہ. طرقہ جو ہے وہ پیٹنا. ٹھیک ہے. اب پہلے زمانے میں، اب تو دیکھیے یہ ڈور بیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جاتے ہیں کہیں پہ تو جو ڈور بیل ہوتی ہے وہ بجا دی جاتی ہے، لیکن کبھی اگر لائٹ نہیں آ رہی ہے فار انسٹنس، تو کیا ہوتا ہے، دروازہ پیٹا جاتا ہے نا، دروازے پہ دستک دی جاتی ہے. تو کیا ہوا وہی کہ ہم دروازے کو پیٹنا اس لیے ورڈ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ طرقہ کا جو اوریجنل میننگ ہے اس پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی چیز کو کوٹنا، تو دروازے کو کوٹتا تو نہیں جاتا ہے، لیکن ہاں پیٹا جاتا ہے، جو دستک دی جاتی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو دروازے کی دستک ہو گئی. اب جب کسی کے گھر پہ جا کر اس کے دروازے کو پیٹتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ اس سے پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آئے ہیں. اب دن میں اگر یہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے آج بھی، تو ایک نارمل سی چیز ہے کہ ہاں بھائی کوئی آیا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ ہے. لیکن یہی جب رات میں ہوتی ہے یہ دستک، ٹھیک ہے، تو سب الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس وقت کون آیا ہے نا. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب راتیں اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. رات مطلب یہاں پہ جیسے ہی
سورج غروب ہوا تو اندھیرا ہو گیا، ٹوٹل گپ اندھیرا، الیکٹریسٹی، لائٹ بلبس، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو لٹرلی اس طرح سے ہوتا تھا کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد لائف جیسے ایک ختم ہو گئی. اور یہ دیکھیں سورہ فلق میں، اور اس طرح سے ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں نا کہ رات ہوتی تھی تو کس طرح سے اندھیرے کی وجہ سے پھر جو ایک ایکٹیویٹی تھی اور وہ سب تھی، وہ سب کچھ بہت نل ہو جاتی تھی، مطلب اتنی ہو جاتی تھی کہ جیسے نہیں کے برابر، ٹھیک ہے. تو یہ کہ اب رات میں جب دستک ہوتی ہے دروازے پہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ عمومی طور پہ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ عموماً وہ نہیں ہوتی ہے. تو اس سے دو چیزیں ہوئیں. دو چیزیں کیا ہوئیں؟ ایک تو یہ ہے کہ رات میں جب دستک ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی لاؤڈلی، اگر دن میں کوئی چیز ہو تو وہ اتنی لاؤڈ نہیں لگتی ہے، لیکن اسی والیوم پہ اگر رات میں وہ چیز ہو تو وہ زیادہ لاؤڈ ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ زیادہ واضح ہوتی ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو رات میں اگر کوئی دستک ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سڈنلی سب لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ زیادہ اٹینشن ملتی ہے اس چیز کو جو رات میں ہو، ٹھیک. تو اس وجہ سے پھر استعمال کرتے کرتے یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہو گیا، طرقہ سے ہوتے ہوتے پھر رات کے آنے والے کو ہی طارق کہا جانے لگا، ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس کو ہم اب ریپیٹ نہیں کریں گے، اگر وہ ہے تو جو ریکارڈنگ ہے اس کو دوبارہ اس والا پارٹ آپ لوگ سن لیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ ریپیٹیشن سے پھر اینڈ میں وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ وقت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل معنی جو تھا وہ کوٹنا اور پیٹنا کا تھا، لیکن کرتے کرتے وہ کس طرح سے رات کے آنے والے کو، یعنی رات میں جو دستک دے اور وہ جو ہے وہ زیادہ اٹینشن اور الرٹنس، زیادہ یہ کہ اس کو زیادہ اٹینشن ملتی ہے، تو اس وجہ سے رات میں آنے والے کو پھر طارق کہا جانے لگا، ٹھیک ہے. تو فقہ اللغہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو درجہ بدرجہ بات جو ہے وہ کہاں سے اور کہاں پہنچ گئی، ہے نا، رات میں آنے والے کو. اسی طرح رات میں جو آنے والے خیالات ہوتے ہیں، جو غور و فکر ہم کرتے ہیں، تو اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے، ٹھیک. اور پھر ایک دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ رات میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو آتی ہے، اور یہ بات وہی دیکھیے ڈیزرٹ مطلب ریگستان کی ہو رہی ہے نا، تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ نمایاں چیز رات کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ستارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ ستارے جب جیسے یہ کہ یا تو کوئی بہت بریلینٹ سٹار ہو، ٹھیک ہے، وہ ستارہ ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ اٹینشن کیچ کرتا ہے، اور یا پھر وہ ستارہ جو کہ ٹوٹ رہا ہو، کیونکہ وہ پھر ایک لائن دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کو زیادہ اٹینشن ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو طارق اب کیا ہو گیا؟ رات میں آنے والا، رات میں سفر کرنے والا، ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہ انسان، وہ شخص، وہ بات، وہ رائے جو کہ بہت زیادہ اٹینشن کیچ کرے، یعنی ایک بار وہ چیز آئے اور سب الرٹ ہو جائیں، اس چیز کو بھی پھر طارق کہا جانے لگا، ٹھیک. تو اب یہ کہ جب سما کی اور طارق کی بات ہو گئی تو اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. لفظ کی تو ساری جو تشریح وہ ہو گئی ہے، اب یہ کہ مفہوم کے اعتبار سے یعنی وہ ترجمہ کر لیا جائے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، ٹھیک ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو معلوم ہے رات میں آنے والا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وما ادراک ہم لوگ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اس سے. اور تم نے کیا سمجھا، یا پھر کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ طارق سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں طارق سے مراد کیا ہے. اب ادراک ہم لوگوں نے یہ پہلے بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جلدی سے ہم ایک بار پھر سے بتا دیں کہ ادراک جب آتا ہے نا تو عموماً جو قرآن شریف کا ایک جو اسلوب ہے، یعنی کہ بیسیکلی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جب وما ادراک جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سوال کے بعد، وما ادراک ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں پتہ ہے، یا تمہیں کیسے معلوم، یا تمہیں کیسے پتہ، یا تمہیں کیسے معلوم ہوا، یہ الگ الگ اس کے مفہومی ترجمے ہیں. تو جب یہ سوال آتا ہے تو اکثر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے دیتے ہیں یہ سوال پوچھ کے اس کے بعد والے میں کہ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ کے پھر خود ہی جواب دے دیا، وما ادراک ما الطارق،
اور آپ کو معلوم ہے رات میں آنے والا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا ہوا، ان نجم الثاقب. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. اب ایک اور چیز ہوتی ہے یدری کا، ہے نا، یدری کا لعلہ یزکا، ہم نے سورہ عبس میں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر مادے کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں کا ایک ہی روٹ ہے، لیکن جب یدری کا آتا ہے تو قرآن شریف میں ایک طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے، جب یدری کا آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ادرا کا موسٹلی وہ جو سوال ہے وہ پھر ایسا سوال ہوتا ہے کہ اس کا جواب انسان نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ خود دے دیتے ہیں. اور یدری کا جب آتا ہے تو وہ عموماً یہ سوال جب آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، یعنی قرآن شریف میں وہ مینشنڈ نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ پھر ایک سوال ہی رہ جاتا ہے، اور عموماً جو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایسا سوال ہوتا ہے کہ اس کا جواب انسان دے سکتا ہے خود سے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا اس کے بعد، ان نجم الثاقب، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے اس کا جواب، وہ روشن ستارہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر دوسرا ترجمہ نہایت روشن تابناک ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں صرف، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہیں پہ ہی کر لیں. ایک النجم ہے اور ایک الثاقب ہے. ٹھیک ہے، اب ایک چیز تو ہو گئی نجم. نجم کیا ہے؟ ستارہ، یہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ جو دوسرا لفظ ہے ثاقب، تو اس کا جو حروف اصلی ہیں وہ کیا ہے؟ سا، یعنی الف با تا سا، 3 نقطے والا جو سا ہوتا ہے وہ ہے قوف اور با. ٹھیک ہے، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے کوئی بہت نہایت روشن جو ستارہ ہوتا ہے اس کے لیے، یا پھر کوئی آگ جو کہ بہت روشن ہو، بہت جس کو کہتا ہے نا بلیزنگ فائر، اس کے لیے یہ لفظ ثقبہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ جس کو کہتے ہیں نا روشنی میں، اور جو ایک لالی ہوتی ہے اور ایک جو چمک ہوتی ہے، اس کی دمک جو ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ آگ کی طرح ہو، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ چمک والا، چمک اور دمک اور اس طرح کی کوئی روشن جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے بھی ثقبہ استعمال ہوتا ہے. اور یہی ثقبہ اسی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھر وہی فقہ لغہ کی بات آ گئی کہ یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز کو چیر کے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ معنی کہاں سے آئے؟ یہ اسی میں سے آئے ہیں، یہ جو اس کا اوریجنل معنی ہے اسی سے. اس لیے کہ اب جیسے کوئی نہایت روشن چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہایت روشن چیز کیا کرتی ہے، وہ جو رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے نا، یا پھر رات کا اندھیرا زیادہ تر جب اندھیرے کی مثال دی جاتی ہے تو رات کے اندھیرے سے بھی ہی دی جاتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ اتنا گپ اندھیرا ہوتا ہے نا، اور پوری کائنات پہ وہ چھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مثال کے طور پہ رات کا اندھیرا، لیکن تو کوئی بھی بہت زیادہ اندھیری چیز ہو تو اس میں ایک اتنی سی بھی روشنی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ روشنی اس اندھیرے کو چیر کے نکل جاتی ہے. اور واقعی وہ ایسے ہی ہوتا ہے، تبھی تو وہ ہم کو نظر آتی ہے نا. وہ اندھیرے کو اگر چیر کے نہیں نکلتی تو ہماری آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ پاتی، ہماری آنکھوں تک تو وہ روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی. تو اسی ثقبہ سے یہ معنی بھی نکلا ہے جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کو، جس کو کہتے ہیں نا پھاڑ کے، یا اس کو تیر کی طرح اس سے نکل جائے، اس کو بھی ثقبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ثاقب جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ لفظ جو ہے یہ قرآن شریف میں 2 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک، ایک آیا ہے جو یہیں پہ سورہ طارق میں، اور ایک جو ہے وہ آیا ہے سورہ صافات میں. ٹھیک ہے، ان کل لفظ لما علیہا حافظ، نہیں، یہ تو ثاقب اس میں ہو گیا. سورہ صافات کی شروع کی جو 10 آیات ہیں اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے ثاقب. تو ثاقب جو لفظ ہے قرآن شریف میں 2 بار آیا، ایک سورہ طارق اور ایک سورہ صافات کی جو شروع کی جو 10 آیات ہیں جو منزل میں بھی پڑھی جاتی ہیں اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا ہے. ٹھیک، اب کیا ہے کہ ثاقب کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ روشنی جو کہ چیرتی ہوئی نکل جائے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک یہ ہے کہ بہت دور سے، یعنی
جس کو کہا جاتا ہے کہ مائلز اینڈ مائلز کا سفر طے کر کے وہ آپ تک پہنچے. اور ویسے اگر حقیقتاً اب ہم دیکھیں اور سوچیں تو جو ستارے ہیں جن کی روشنی ہم کو دکھائی دیتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے ستارے تو رات میں ہی نظر آتے ہیں، تو رات کے اندھیرے کو چیر کے وہ ہماری آنکھوں تک ان کی روشنی پہنچتی ہے، تبھی تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ویسے اگر یہ کہ اس کے حساب سے دیکھیں تو مطلب سائنٹیفکلی اگر دیکھیں تو وہ ستارے کیا ہیں، وہ سورج جتنا دور ہے نا اس سے بھی کئی ہزار لاکھ کروڑوں گنا دور ہیں وہ ستارے، کہ وہ شاید ان مطلب یہ کہ ڈسٹنس وائز اگر لائٹ ایئرس کے حساب سے دیکھیں تو اتنی دور ہیں وہ کہ شاید وہ ہماری پیدائش کیا ہمارے باپ داداؤں کی پیدائش سے پہلے ان کی وہ لائٹ جو ہے وہ اب وہاں سے چلی تھی، جو کہ اب ہمارے پاس پہنچی ہے اور اب ہم ان کو دیکھ پائے ہیں. تو بہرحال جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو واقعی بہت ایک عجیب سی ہماری تو بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہم لوگوں کا جو ایک ذہن ہے وہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے امیجن نہیں کر پاتا ہے نا. تو بہرحال اب تو ود سائنٹیفک جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ایکسپیریمنٹس اور ان سب کی وجہ سے ریسرچز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ یہ آیات آئی تھی تو اس وقت تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھی، ہے نا. تو بس یہ ہے کہ جو ان ستاروں کی روشنی جو آج بھی ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو وہ اگر صرف سائنٹیفکلی بھی ہم دیکھیں اور سوچیں اس کو تو وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے کہ وہ کتنا لمبا سفر طے کر کے ہمارے پاس پہنچی ہیں اور کتنے وقت کے بعد. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ جو سٹارز ہیں تو ان کا تو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو جس کو کہا جاتا ہے ملینز آف ایئرس پہلے وہ وہاں سے چلی تھی، لائٹ چلی ہوگی جو اب ہم نے دیکھی ہے، یعنی کہ وہ کتنا ڈسٹنس ٹریول کر کے ہم تک پہنچی ہے. یعنی ہمارے باپ دادا جتنے بھی ہم اپنے اینسسٹر سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان سے پہلے وہ ستارے سے وہ روشنی چلی تھی جو اب ہمارے پاس پہنچی ہیں. تو بہرحال اس کے لیے جو ہم نے پچھلی بار بھی مینشن کیا تھا نا کہ جو تھوڑا سا جس کو کہا جاتا ہے کہ ایسٹرو فزکس اور اس کی جو بات ہوتی ہے نا ایسٹرانومی کی، تو وہ تھوڑا سا اگر دیکھیں یا جو پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بچے ہیں تو ان لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ بھی ہوگا. لیکن یہ کہ اب تو بہت ریسرچ بھی ہو چکی ہے وہ بھی ہے، تو اس میں سے کوئی بھی جس کو کہتے ہیں کہ ویڈیوز یا کچھ دیکھیں تو اس سے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جس کو سوچ کے ہوتا ہے نا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ اور اتنے بڑے اور یہ اور وہ، تو پھر اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اس میں تو دنیا کہیں نہیں پتہ چلتی جو اللہ تعالیٰ کا یونیورس ہے اس میں، اور اس پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اور پھر اس میں ایک انسان اور اس انسان کی پوری جس کو کہتے ہیں کہ مجمع میں ایک ہماری حیثیت جو ہے تو وہ تو ایک سوئی کے نوک کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، 100th آف دا ٹپ آف اے نیڈل، اتنی بھی ہماری حقیقت نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی دیکھے ایک جگہ یہ کہ قبرستان پہ ہی کہیں پہ وہ لکھا تھا کہ اور صرف 2 لائنز تھیں لیکن واقعی اپنے سمجھنے کے لیے وہ بڑی وہ تھی مطلب گہری تھی. اور کیا تھا کہ میں اہم تھا یہ وہم تھا، یعنی کہ آئی واز امپورٹنٹ، یہ ہم ترجمہ بتا رہے ہیں اس کا انگریزی میں کر رہے ہیں کہ آئی واز امپورٹنٹ مطلب جو ہمارا اینڈ اٹ واز مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میں اہم تھا یہ وہم تھا. تو بات یہی ہے کہ اپنے آپ کی اہمیت جو ہے خود پسندی میں ہم اس قدر مبتلا رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس دنیا میں جو سب سے ضروری چیز ہے میں جو میری خواہش ہے، میں نے یہ چاہا، میری مرضی اور وہ ساری چیزیں، جبکہ اگر صرف اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ ہی غور و فکر کر لیں تو پھر احساس ہوتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ ہماری حقیقت ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنے قدردان ہیں، اتنے شکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی قدر کرتے ہیں. نہیں تو ایکچولی اگر دیکھیں تو مخلوقات کے اعتبار سے تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہی ہے کہ یہ باتیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پورے وقت بس ایک یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے اور یہ ہے.
اور وہ ساری چیزیں. اور اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ پوری کائنات دیکھیں، چاہے خارجی یعنی کہ جو باہر کی جو کائنات ہے جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے وہ، یا پھر یہ کہ اپنا جو اپنے اندر بھی اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، اتنا ڈیلیکیٹ بیلنس. اور ایسے اور یہ جو ہے یہ مطلب یہ کہ اتنا سا یہ بگڑتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور وہ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی حقیقت ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی النجم الثاقب کی، ٹھیک ہے. اب اس میں آگے چلنے سے پہلے ایک جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ثقبہ کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ثاقب کی بات ہو رہی تھی. اور اس میں جو چیز چل رہی تھی، وہ جو بات چل رہی تھی وہ کیا تھی کہ ایک بات تو شروع جو ہوئی ہے یہ سورہ وہ قسم سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور قسم سے جب بات شروع ہوئی ہے تو ایک بار پھر سے، اور یہ کئی بار پہلے بھی آ چکا ہے کہ قسم جب بھی آتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے نا. تو قسم جب آتی ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو گواہ بناتے ہیں، ہے نا. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو گواہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے اس پہ کہ اس سورہ کا اگر ویسے مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو دو امپورٹنٹ چیزیں اس صورت میں بار بار آئیں گی. ایک تو آتی ہے بات سفر کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹریولنگ جو جرنی ہوتی ہے نا اس کی بات. یہاں پہ اگر دیکھیں تو شروعات میں کیا ہو رہی ہے، ایک جو روشنی ہے اس کی جرنی کی بات، اس کے سفر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں سے ٹریول کر کے اور وہ زمین تک ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. پھر اب شروع کی جو 4-5 آیت ہیں اس کے بعد جب جائیں گے تو پھر یہ پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا بات ہوتا ہے کہ جو ایک وہ پانی ہے اس کی سفر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ٹریول کر کے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اور اس کے بعد ایک جو دوسری چیز ہے وہ ہے جو ایک سیکرٹس ہوتے ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے اس سورہ میں. اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ اب اگر نجم کی بات ہو تو بیسکلی وہ سیکرٹس جو کہ سیکرٹس رہے نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ آیت نمبر 4 میں یہ سمجھ میں آئے گی یہ بات زیادہ اور کلیئرلی انشاءاللہ. جو ستارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک اندھیری رات ہے اس میں وہ جو یعنی اندھیرا جو ہے وہ سیکرٹ سے بھی ایک طرح سے وہ کیا جاتا ہے نا، اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے. تو جو ستارے ہیں وہ اس اندھیرے کو یعنی وہ جو رات کا جو اندھیرا رات کے جو سیکرٹس ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نجم یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا کئی بار تذکرہ کیا ہے، اور صرف جز اما میں ہی یعنی 30ویں پارے میں ہی اگر دیکھیں تو ہم لوگ کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے لیے ایک بات تو یہ بھی بتائی ہے کہ یہ رات کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے جس کو کہتے ہیں راستہ بتانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ بھی ہو گئی. اور یہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے کہ وہ 1-2 ستاروں کو اپنا جس کو کہتے ہیں کہ ایک کمپس کی طرح استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ رات میں سفر کرتے تھے. کیونکہ اگر ویسے دیکھیں تو ریگستان میں اگر آدمی کو گھما دیا جائے 3-4 بار یعنی کہ اب ایک جگہ پہ ہی کھڑے ہو کے تھوڑا سا گھما دیا جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیونکہ کوئی لینڈ مارکس یا کچھ تو نہیں ہوتے ہیں، نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی راستہ بنا ہوا ہے. تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کس طرف جانا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ گول گول گھومتے گھومتے آدمی وہیں رہ جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ہے کہاں پہ. تو ستارے جو ہیں وہ ان کے لیے راستہ بتانے میں مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو بتائی وہ کیا بتائی کہ قرآن شریف میں ہی الگ الگ جگہ پہ کہ ستاروں سے راستے پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ستارے جو ہیں وہ اور بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کائنات پہ اگر ہم غور و فکر کریں، جو کہ قرآن شریف میں پہلے بھی ہم لوگ صورتوں میں کر چکے ہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ ہے نا الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، کی انسان کو چاہیے کہ وہ کس کی طرف دیکھے، اونٹ کی طرف دیکھے، آسمان کی طرف دیکھے، زمین کی طرف دیکھے، پہاڑوں کی طرف دیکھے، جو سمندر ہے اس کی طرف دیکھے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہماری جو اٹینشن ہے وہ الگ الگ چیزوں پہ وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں جو ہمیں ہمیشہ دکھائی دیتی ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان ستاروں کو یا ان آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی، جو ایک ہیومن سائیکالوجی ہے اس کے اعتبار سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب ہم دیکھیں، یہ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ ایک عام ڈیلی لائف میں ہم لوگوں کو یہ چیزیں دکھتی رہتی ہیں، ہے نا. تو یہ کہ وہ دیکھا ہم نے تو اس پہ کائنات پہ غور و فکر کرنے کی ایک وہ آئی، جس کو کہتے ہیں کہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں قرآن شریف میں جب مینشن کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کچھ اور بھی بتاتے ہیں. اور یہاں پہ جیسے النجم الثاقب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اگر ہم ستاروں کو بھی دیکھیں تو اس کے ساتھ پھر ہم کو کیا یاد آئے کہ ہاں ہو سکتا ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو آسمان اور ستارے کو جو رات میں آنے والا ہے، تو اس سے ایک مراد ستارہ بھی ہے، تو اس کو گواہ بنایا ہے. اور کس پہ گواہ بنایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ گواہ بنایا ہے. اور اگر ہم اس کو اپنے اوپر لیں تو یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن یہ ستارے بھی ہمارے اوپر گواہ ثابت ہوں. یعنی کہ ایک اس چیز کا احساس کہ یہ رات میں بھی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی رات میں جب سب سو رہے ہیں وہ ہے، تو کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ وہ کام کیے جاتے ہیں، سیکرٹلی کیے جاتے ہیں، جو کہ سب سے چھپانے ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر ایک خود اپنے اندر ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے ذریعے سے ایک چیز یہ بھی ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں نا یہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہم تو ان کو دیکھتے ہی ہیں، لیکن اس کو دی ادر وے راؤنڈ اگر لیں تو یہ ستارے بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہی گواہ بن جائیں، اللہ نہ کرے، ہمارے خلاف. اور اس کے ساتھ خلاف ہی کیوں، جو ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی یہ آسمان اور یہ ستارے جو ہیں یہ گواہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ جو ستارے ہیں نا جیسے کیمراز ہوتے ہیں نا، ویسے جیسے آج ہم تصور کریں اگر، تو یہ اس وقت اس زمانے میں تو یہ تصور سے بھی باہر تھا، لیکن اب یہ سمجھنا ہم لوگوں کے لیے تھوڑا اور آسان ہو گیا ہے نا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو گواہ بنایا، اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو کہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک. تو یہ جو ستارے ہیں یہ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے وَإِن كُلُّ نفس لما علیہ حافظ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر ایک انسان تو یہاں پہ لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، نفس ہوا ہے نا، نفس لما علیہ حافظ، ہر ایک نفس پہ ایک نگہبان موجود ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑا سا ہم پھر لے کے جائیں گے سورہ بروج. سورہ بروج میں شروع میں کیا بات ہوئی تھی؟ ایک اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بروج میں جو حفاظتی انتظام پتہ چل رہا تھا ہم لوگوں کو، تو وہی یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ حفاظتی انتظام جو ہے نا وہ آسمانوں پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انڈیویجولی دیکھیں تو وہ انڈیویجولی بھی وہ حفاظتی نظام جو ہے، وہ اہتمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہر ایک جو نفس ہے نا اس کے اوپر ایک نگہبان موجود ہے، ایک اسپیسیفک. اور یہ اگر صرف اس سے دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اور جو سٹرکچر آف دا آیا ہے، یعنی آیت کا جو جس طرح سے لفظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی انڈیویجولی ہر ایک نفس پہ نگہبان موجود ہے، پہرے دار موجود ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ کہ ایک ایک کر کے اس کے لفظ کی جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پوزیشننگ، کہ یہ لفظ ایکچولی اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا. جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے دیکھا، یا پھر ہم کوئی چیز کہیں کہ دیکھا ہم نے، تو معنی وہی ہیں، لیکن اگر وہ ہم آگے پیچھے کر کے بول رہے ہیں تو اردو میں یا انگلش میں تو اتنا زیادہ اس پہ شاید فرق نہیں پڑتا، لیکن عربی زبان میں اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے نا خبر مقدم ہے یا مبتدا مؤخر، یہ سب جب ترکیب اور گرامر والی چیزیں ہیں، بلاغہ کی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ عربی زبان میں جب ہم کوئی بھی لفظ جو اپنی جگہ ہے، اس کی جو ایک گرامیٹیکلی جگہ ہونی چاہیے، جب وہ وہاں نہیں ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے، تو اس سے جس کو کہتے ہیں نا معنی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ بھی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس سے پہلے ایک ثقبہ، جو النجم الثاقب کی جو بات ہو رہی تھی نا، تو ثقبہ کہیں سوراخ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو تاروں کو، یا جو ٹوٹتا ہوا جو تارا ہے، اس کو ثاقب اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ اندھیرے میں تھوڑی سی بھی جب روشنی ہوتی ہے نا، تو اس کو ثقبہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ روشنی سوراخ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کسی شے کا ایک دم چمک اٹھنا، اس کو بھی ثقبہ کہا جاتا ہے. کسی چیز کا ایک دم سے مشہور ہو جانا، وہ بھی ثقبہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. یا کسی کی رائے ایک دم سے پھیل جائے اور اتنی مقبول ہو جائے کہ وہ نافذ ہو جائے، تو اس کو بھی ثقبہ کہا جاتا ہے نا. اور اسی طرح رات میں جب ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو رات کی تاریکی میں ایک لکیر بنتی ہے نا، ایک روشن لکیر بن جاتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی سوراخ کرتا ہوا نکل گیا. تو اس سے یہ لفظ آ گیا ثقبہ، کہیں سوراخ کرنا، ٹھیک ہے. تو شاہد ہے آسمان، یعنی گواہ ہے آسمان، گواہ ہے رات کو آنے والا، یا رات کو ظاہر ہونے والا، رات کو نمایاں ہونے والا، ٹھیک ہے. وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا پتہ ہوا کیا ہے وہ ستارہ، ٹھیک ہے. النجم الثاقب، وہ ستارہ جو تاریکی کو چیرتا ہوا تم کو نظر آتا ہے. اس کا یہ دوسرا ترجمہ ہم بتا رہے ہیں. الگ الگ تفاسیر میں الگ الگ ترجمہ آیا ہے، تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی اور ترجمے ہیں وہ بھی بتا دیں، تو اس سے جو بھی معنی ہیں. دیکھیں قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں نا، وہ اتنے جامع ہیں کہ وہ کسی بھی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کا وہ پورا مفہوم صرف ایک ٹرانسلیشن سے نہیں آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو بھی ممکن ہوتا ہے، اور اتنا ہی کہ جو بہت اوور بھی نہ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال مفہوم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سمجھ میں تو آ جائے، مطلب ایٹ لیسٹ پاس آن تو ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ سورہ بروج میں جو حفاظت اور جو بھی احکامات اور ان کے حفاظت کا جو انتظام تھا، جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا سورہ بروج میں، تو وہ یہاں پہ اب کیسے پتہ چل رہا ہے؟ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. اور یہ جو ہے یہ آیت، یعنی آیت نمبر 4 جو ہے، یہ مقسم علیہ ہے. یعنی شروع میں جب قسم آتی ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد مقسم علیہ، یعنی کہ یہ کہ جس پہ قسم کھائی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بتا رہے ہیں ہم کو؟ یہ چیز بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان، ایک نگران موجود ہے، ایک نگران معین ہے. یعنی اگر ہم ویسے کریں کہ ایک نگران تعینات ہے مستقل، ٹھیک ہے. تو ایک چیز جو اب پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم ہیں بنائے ہیں، تو اس میں جو ہم کو جو پتہ ہے عالم، ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر، ٹھیک ہے. جو عالم خلق یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں آفاق، یعنی کہ جو باہر کی خارجی چیزیں ہیں، یعنی ہم انسان جو ہیں، ہمارے باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آفاق میں آ جاتی ہیں، اور جو ہمارے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ انفس میں آ جاتی ہیں، یعنی نفس اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دو عالم ہیں، آفاق اور انفس. یعنی جو انسان کے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آفاق میں آ گئیں، جو انسان کے اندر ہے وہ انفس یعنی نفس کے اندر کی چیزیں آ گئیں، ٹھیک ہے. تو باہر کی جو دنیا ہے وہ مادی عالم ہے، مادی یعنی کہ فزیکل اینٹیٹی ہے، ٹھیک ہے. اور اندر جو ہے وہ جو اندر کی دنیا ہے، جو نفس انفس والی جو چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو خارجی عالم بنایا یعنی آفاقی عالم بنایا ہے، اور ایک انفسی عالم بنایا ہے. تو آفاقی عالم جو ہے یعنی کہ جو انسان کے علاوہ جو بھی اور نظام ہے اس کی حفاظت کی بات ہوئی تھی سورہ بروج میں. ٹھیک ہے. اور جو انفسی عالم ہے اس کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حفاظتی ایک نظام بنایا ہے، ایک طریقہ جو بنایا ہے، وہ مینشن ہو رہا ہے سورہ طارق میں. ٹھیک ہے. ہر جان پہ ایک نگران موجود ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ بروج میں آفاقی حفاظت کا ذکر ہے، اور سورہ طارق یعنی یہاں پہ انسانی یا انفسی حفاظت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بیسکلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کبھی کبھی ہم لوگ خود اپنے آپ کو اگر سائنٹیفکلی دیکھیں، اب یہ جو ہے یہ تھیوری آف ایولیوشن اور اس کا تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے. دیکھیں سائنٹیفکلی اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سائنسز ابھی کے تھیوری کے اعتبار سے، اب تھیوری جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی رولنگ ہے، مطلب ایک تھیوری ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ایولیوشن کے اعتبار سے کیا ہے کہ بھئی انسان نے اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھا ہوا ہے نا، کہ مطلب اینیمل ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا ایوالوڈ ہے، تھوڑا سا زیادہ ڈیولپڈ ہے، مینٹل سکلز اس کے زیادہ ہیں. لیکن سائنٹیفکلی انسان کو ایک سوشل اینیمل کہا جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ خود سورہ قیامہ میں بھی اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان نے سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار شے سمجھ کر. ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان نے خود اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، انڈر ریٹ کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. الگ الگ جگہ ہے نفخت فیہ من روحی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے نا. خلق تو کہ میں نے بنایا بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے. تو یہ جو اعزاز ہے، یہ جو اکرام انسان کو، وَلَقَدْ کَرَّمَ بنی آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بنی آدم یعنی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا ہے ہمارا، ہے نا. اور الگ الگ جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یا پھر یہ کہ اپنی روح میں سے پھونکا ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو اسی وجہ سے تو ہم اشرف المخلوقات کہلائے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک جس کو کہا جاتا ہے نا خاص طور پہ بنایا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ مخصوص طریقہ تھا. اینڈ اٹ واز ڈفرنٹ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور جو اپنی تمام مخلوق ہے اس کو جیسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری طرح سے بنایا ہے نا. کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی روح میں سے اللہ تعالیٰ نے پھونکا ہے، یا پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وہ صرف انسان کو وہ اکرام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. اور یہی بات سورہ قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ انسان نے کیا سوچ لیا ہے کہ اس کو بیکار سے سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا. نہیں. تو کیا یہاں پہ پتہ چلتا ہے سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر نفس جو ہے اس کے اوپر ایک نگہبان، ایک پہرے دار، ایک نگران تعینات ہے، موجود ہے، معین ہے، جو بھی جس کو جو ورڈ سمجھ میں آ جائے. اس لیے ہم الگ الگ کیا کہتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے نا. اور یہ دیکھیں ہمیں صورت اس وقت نہیں یاد آ رہی، لیکن وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت جو ہے یہ جو اور مخلوقات ہیں ان پہ پیش کی تھیں، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا. وَحَمَلَهُ الْإِنسان، اور اس کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے. تو یہ امانت جو ہے یہ تو انسان نے اٹھائی ہے نا. انسان اس امانت کا امین ہے جو پوری کائنات نہیں اٹھا سکی. تو انسان جو ہے وہ صرف اگر ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ سوشل اینیمل ہے، مطلب اٹ از لائک این اینیمل، تو یہ تو غلط بات ہے. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہے نا. اور اگر ویسے دیکھیں تو یہ کہ فرشتوں سے بھی اوپر رکھا ہے نا، تبھی تو مسجود الملائکہ تھے. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنایا، یعنی کہ تمام فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے. سجدہ تعظیمی تھا، اور وہ سارا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا تھا ان فرشتوں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ اکرام تو دیا نا جو اور کسی بھی مخلوق کو نہیں ملا.
ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں تو اس میں کیا ہے، عالم خلق جس کی بات ہوئی تھی، اور ایک ہے عالم امر. ٹھیک. تو عالم خلق جو ہے وہ ہر وہ چیز جو کہ انسان اور فرشتوں کے جو علاوہ ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ عالم خلق ہے. مخلوق خلقہ سے آیا ہے یہ. ٹھیک ہے. عالم خلق ہر مخلوق جو ان کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی بیشی معاف کرے، یہ ہم دیکھیں تشریح اور تفسیر کے ہی اس سے لے کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور صرف فرشتے جو ہیں وہ مخلوق ہیں جو عالم امر کے ہیں. ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں عالم جمع کیے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں عالم اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں. عالم خلق یعنی کہ جو ہمارا مادی وجود ہے، یعنی جو ہمارا فزیکل باڈی ہے، وہ عالم خلق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عالم امر بھی ہمارے اندر جمع کیا ہے، اور وہ کیا ہے، ہماری روح. اور اس کی بات بھی کئی بار ہو چکی ہے. پھر رمضان کا جب جو بھی سیشنز ہوئے تھے اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے نا. تو عالم خلق اور عالم امر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں یعنی ہمارے اندر جمع کیا ہے. اور یہ اعزاز، یہ اکرام نہ فرشتوں کو ملا ہے اور نہ کسی بھی اور مخلوق کو یہ ملا ہے. تو انسان کی نگرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو ہماری زبان سے نکلے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے یا ضائع ہو جانے دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، یعنی کہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. ٹھیک ہے. تو اب آیت کی جو فارمیٹنگ ہے اس کی جو بات ہو رہی تھی تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ وَإِن كُلُّ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ ہے نا، سوری وہ نہیں ہے، ان کلو نفس لما علیہا حافظ. تو ایک تو یہ ہے کہ ان سے یہ بات شروع ہوئی ہے، تو ایک تو وہی بات ہو گئی. پھر علیہا، اچھا پہلے کل آیا ہے، تو کل جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، سب کا سب، ایوری. ٹھیک ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، وہ کیا ہے، جمیع. تو جمیع بھی تو اس کا مطلب بھی تو سب کا سب ہوتا ہے نا. تو پھر یہاں پہ کل کا استعمال کیوں کیا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کل آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایچ اینڈ ایوری سنگل اینٹی، اور جب جمع آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیولی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے نا کہ ایک ایک نفس جو ہے نا اس پہ نگہبان ہے نا. کیونکہ اگر جمع کا لفظ آتا تو پھر ایک یہ بھی مغالطہ ہو سکتا تھا، یعنی کہ ایک یہ بھی غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ شاید جب سب ساتھ میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انڈیویجولی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود بتا دیا کل جو لفظ آیا ہے اس سے، کہ جب انڈیویجولی ایچ اینڈ ایوری ون اسپیسیفکلی اسپیشلی ہر انسان، ہر نفس کے ساتھ، ہم بار بار یہ کہ وہ انسان یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آیت میں بھی نہیں لائے ہیں، بلکہ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اسپیسیفکلی پھر اللہ تعالیٰ انسان کا لفظ لائے ہیں، لیکن یہاں پہ نفس آیا ہے. ٹھیک ہے. نفس اس وجہ سے کہ نفس جو ہے وہ اکثر جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے نا جو ہمارے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، یعنی کہ وہ اور بظاہر کسی اور کو نہ دکھائی دیتی ہے، نہ پتہ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتی. وہ تو ایک سیکرٹ سی چیز ہے جو ہمارے اندر چل رہی ہے، وہ nobody else knows ہے نا. کوئی چیز ہم چھپاتے ہیں تو وہ اپنے اندر ہی چھپاتے ہیں، اپنے نفس میں چھپاتے ہیں نا. اور انسان جب وہ ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا جو ایک مجسمہ جو شخصیت ہوتا ہے وہ انسان ہے. ٹھیک ہے. تو نفس جو ہے وہ اندر والی جو چیز ہے جس میں ہم اپنے سیکرٹس بھی رکھتے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بہت ساری چیزیں شیئر بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، علیہا حافظ، یعنی کہ ان کے اوپر ایک نگہبان موجود ہے، ایک نگران ہے، تعینات ہے، ایک پہرے دار مستقل وہاں پہ موجود ہے، جو کہ نفس میں کیا کیا چل رہا ہے، جو سیکرٹس ہیں جو پتہ ہیں، کسی اور کو پتہ ہے، ہم نے بتائے ہیں نہیں بتائے ہیں، سب کے اوپر کوئی ہے جو کہ نگاہ کر رہا ہے، نگہبان موجود ہے. ٹھیک ہے. اور حافظن ہے، تنوین ہے، تو اس سے دو مطلب نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے کہ یہ بہت بڑا نگہبان یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ایک ایک انڈیویجول کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد علیہا جو آیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے علیہا تقدیم میں ہے، یعنی کہ یہ پہلے آیا ہے، تو اس سے یہ پتہ آیت میں یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن جو گرامر کا جو ایک سیکوینس ہے اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تقدیم ہے یعنی کہ پہلے آیا ہے. تو اس سے ایک تو ایمفسس پتہ چلتا ہے، اور ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اسپیسیفکلی ہمارے اوپر وہ نگہبان موجود ہیں.
ٹھیک ہے، کیونکہ جب حافظ کا جب لفظ آتا ہے تو اکثر یہ لگنے لگتا ہے نا کہ ہاں حفاظت کے لیے، تو یہاں پہ جو رائے ہے اکثر کی یا کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ علیہا یعنی ان کے اوپر نگہبان ہے، یعنی کہ جو کرامن کاتبین والا جو ایک ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں نا سورہ انفطار میں، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو وہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور وہ محفوظ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک جو جس کو کہتے ہیں سیٹ آف آیات ہے وہ تو ہو گیا، آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ ہم لوگ پھر اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔